کالا کوٹ، وکلا گردی اور چھٹے ہوئے بدماشوں جیسے القابات سے تو وکیلوں کو خاصا یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم موجود ہیں قائد اعظم لاء کالج میں، جہاں پر نئی نسل کے وکلا کے لیے لیگل ٹریننگز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آئیے یہاں کے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ لیگل ٹریننگز ہماری امیج کو بہتر کرنے میں مددگار ہوگی یا نہیں۔ آئیے۔ احمد پنسوٹا صاحب خاصے مصروف وکیل ہیں آپ، لیکن آج صبح 10 بجے قائد اعظم لاء کالج میں لیگل ٹریننگ میں خطاب دینے آئے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سینئرز نے جس طرح ہمیں پروفیشن آف لاء سکھایا تھا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک مثال میں بہت کامنلی سائٹ کرتا ہوں کہ آئی ہیو نیور لیٹ مائی اسکولنگ انٹرفیئر ود مائی ایجوکیشن۔ تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے۔ لاء کالجز میں ہم سبسٹینٹیو لاء پڑھتے ہیں، لیکن اس لاء کو پریکٹس کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں سینئرز کی ضرورت پڑتی ہے، شارٹ کورسز کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے کریش کورسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا فرض ہے کہ آفٹر 21 ایئرز آف مائی پریکٹس میں جو اس پروفیشن کو واپس دے سکتا ہوں، جو ینگسٹرز کو واپس دے سکتا ہوں، وہ میں ضرور دوں۔ آج میرے ساتھ سلمان صفدر صاحب بھی موجود ہیں جو کہ اس پروفیشن کے لیجنڈ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کالج، کوئی بھی انسٹیٹیوشن اگر بلائے گا، ہم جا کر ایٹ لیسٹ اتنا جتنا ہمیں پتہ ہے ضرور آگے ٹرانسفر کریں گے، کیونکہ میں تو مختلف کالجز میں پڑھا بھی یہی سبجیکٹ رہا ہوں، جس کو پروفیشنل ایتھکس کہتے ہیں، موٹ کورٹ کہتے ہیں، کہ ایکچوئل پروفیشن اٹ سیلف کیا ہے۔ یہ کتابوں سے بیانڈ ہے، یہ ان چیزوں سے بہت بیانڈ ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے میرا یہ ہے مقصد، اور میں ہر جگہ جاتا ہوں۔ پنسوٹا صاحب، آپ نے پروفیشنل ایتھکس کی بات کی ہے، لیکن وکلا گردی کا جو کنسیپٹ ہے ابھی بھی پرویل کرتا ہے۔ ہم ہسپتالوں میں جا کر توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ہم ججز کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں۔ تو کیا یہ لیگل ٹریننگز آپ کے سوچ کے مطابق وہ رزلٹ پیدا کرے گی، ایک اچھے ایتھیکل وکلا پیدا کر سکتی ہیں؟ پہلی تو بات یہ جی کہ جو ورڈ وکلا گردی ہے اس کے خلاف ہماری ججمنٹس موجود ہیں۔ میری اپنی چیئرمین ایز کاؤنسل آف کمپلینٹس موجود ہے، تو وکلا گردی ورڈ سے تو میرا اختلاف ہے۔ یس، ہمارے پروفیشن میں کچھ ایسا عنصر ہے جو کہ بہت تھوڑا ہے، لیکن وہ غالب آ جاتا ہے باقی عنصر پر۔ تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو اس کو بالکل ہم بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا کام کوئی بھی کرے، ہماری بار لیڈرشپ بھی اس کو کنڈیم کرتی ہے۔ اور اس طرح کی ٹریننگز، ایسی کوئی بھی چیز جو وکلا کو، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے وکیل آن لائن کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ وکلا جو ارریلیونٹ ہو چکے ہیں بائی ورچو آف دا سسٹم، بائی ورچو آف اینی ادر پروڈکٹ آف دا سسٹم، ان کو ریلیونٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو اکوپ کریں، ان کو ٹرین کریں، ان کو یہ سب چیزیں سکھائیں تاکہ وہ عدالتوں میں جا کے ان کو پریکٹس کریں۔ میرا نہیں خیال بہت زیادہ عنصر ہمارے پریکٹس میں ایسا ہے، بٹ جو ہے اس کو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں، این ماس ایٹ لارج کنڈیم کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے پنسوٹا صاحب، ایک آخری سوال آپ سے پوچھیں گے کہ لیگل ٹیکس سے ابھی بھی وکلا خاصے دور ہیں۔ آپ وکیل آن لائن کا حصہ بھی ہیں، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے وکیلوں کو لیگل ٹیکس میں لا کر ان کی بھلائی کی جا سکتی ہے یا ان کو کام فراہم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جی، وکیل آن لائن کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ ہمارے جو فاؤنڈر ہیں جناب اسفندیار قصوری صاحب، ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ آپ ٹیکنالوجی فار جسٹس، ٹیکنالوجی لائیں، اس پروفیشن میں جدت لائیں۔ مثلا میرے ہاتھ میں آج یہ ایک ٹیب ہے، میری ساری کی ساری فائلز اس ٹیب کے اندر موجود ہیں، میری ساری ریسرچ اس میں موجود ہے۔ اب مجھے وہ بڑی بڑی کتابیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، ٹریڈیشنل پروسیجرز فالو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹو ریچ دی اینڈس۔ اور دوسرا جو ایک اسٹرکٹ سینس اور ٹائمنگس کا کانسیپٹ تھا کہ جی صبح 9 بجے آنا ہے، 5 بجے جانا ہے، اب دنیا پوری میں چینجز آ رہی ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہی ہے ٹیکنالوجی۔ سو اف یو کین ود دا ایڈ آف ٹیکنالوجی، اف یو کین گیٹ ٹو یور، جس کو ہم منزل کہتے ہیں، تو آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں نفیر اے ملک صاحب، چیف آپریٹنگ آفیسر قائد اعظم لاء کالج، جنہوں نے آج یہاں پہ لیگل ٹریننگ کا اہتمام کیا ہے۔ نفیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ 5 سالہ ڈگری کے باوجود ان ٹریننگز کی خاص وجوہات کیا ہیں؟ جی سر۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ The motto of Qaid Azam Law College is legal education with a difference. So میں سمجھتا ہوں کہ mere bookish knowledge is not sufficient for future lawyers and judges. So اس وجہ سے اس طرح کی ٹریننگ ورکشاپس ہم لوگ یہاں کنڈکٹ کرواتے رہتے ہیں۔ آج میں نے تکلیف دی ہے احمد پنسوٹا صاحب کو، وہ سول ایڈوکیسی پہ بات کریں گے، اور سلمان صفدر صاحب کو وہ کرمنل ایڈوکیسی پہ بات کریں گے، اور اس طرح سے ہم اس طرح کی ورکشاپس وہ کنٹینیو کریں گے تاکہ بکش نالج کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل سکلز بھی فیوچر لائرز اور فیوچر ججز میں آئے جائیں۔ سر، یہاں پہ اس ٹائم پہلے سال کے بچوں سے لے کے 5 سال کے بچوں تک ہمارے پاس ورائٹی آف اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔
تو آپ کو لگتا ہے یہ سارے اسٹوڈنٹس ایک روم میں بیٹھ کے یہ ساری ایڈوکیسی سکلز ایک ساتھ سیکھ سکتے ہیں یا ان کو مختلف اسٹیجز کے اوپر یہ ساری چیزیں سکھانی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے جی. کچھ ورک شاپس جو ہیں وہ الگ الگ ہونی چاہیے, اور کچھ ورک شاپ جو میرا ہمبل سا ایکسپیرینس ہے مور دین 25 ایئرس لا ٹیچنگ کا, اور کچھ ورک شاپ ہم کمبائنڈ کر کے بھی گڈس ڈلیور کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. سر ایک لاسٹ کوشچن میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو ہماری امیج وکلا کی خراب ہو چکی ہے مارکیٹ میں, عام عوام ٹرسٹ نہیں کرتی ہے, آپ 25 سال سے اس پیشے سے منسلک ہیں اور تقریباً ایک اچھا خاصا نسل آپ نے وکلا کی پیدا کی ہے پاکستان کے لیے, آپ کو لگتا ہے یہ اس طرح کی ورکشاپ جو ہیں ہماری امیج کو ریوائیو کرنے میں مدد کرے گی؟ ڈیفینیٹلی اگر ہم ان کو ساتھ ساتھ پروفیشنل ایتھکس, لیگل ایتھکس پہ بھی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی چیزیں چینج ہو جائیں گی. اور جہاں تک آپ کی بات کویسچن کا تعلق ہے, وہ بہت مائنورٹی میں کچھ وکلا ہیں, بلیک شیپس, جن کو ہم لوگ بھی پسند نہیں کرتے, بار میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا لفظ دیا ہے بار اردو ڈکشنری کو, وکلا گردی, میں قطعی اس سے اتفاق نہیں کرتا. جتنا نوبل پروفیشن یہ ہے, جس طرح کے سینئرز کا کنسرن ہے, ڈیفینیٹلی اگر سینئرز تھوڑا ٹائم نکالیں گے, ہمارے پاس آئیں گے, اور لیگل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ایتھکس پہ بات کرنا, ایتھکس پہ بات کریں, پروفیشنل ایتھکس پہ بات کریں, لیگل ایتھکس پہ بات کریں, تو ڈیفینیٹلی امیج جو ہے وہ بہت بہتر ہوگا. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب, جن کو لقب جن کا استاد محترم رکھنا غلط العام نہ ہوگا. آج ہم نے ایڈوکیسی ٹریننگ پہ ان کا سیشن سنا ہے, اور جتنا ہم نے 5 سالہ لاء ڈگری میں نہیں سیکھا وہ 2 گھنٹے میں سیکھا ہے, اور اسی سلسلے میں ہم یہاں پہ انٹرویو کریں گے سلمان صفدر صاحب کا. تو سلمان صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا, جو آپ نے ایڈوکیسی میں ٹریننگ کروائی ہے آج, اس کی امپورٹنس کتنی ہے لاء اسٹوڈنٹس کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کی اور آپ کے چینل کی بہت تعریف کروں گا کہ آج آل دو آڈینس بڑی لمیٹڈ تھی, تقریباً 200 اسٹوڈنٹس ہوں گے, مگر آپ کے چینل would be instrumental in taking this message to hundreds and thousands of students who do not have access to the law schools. یا ایسے لیکچرز سننے کا ان کو موقع اپرچونٹی نہیں رہی. ریموٹ ایریاز آف پاکستان میں لیکچر آپ کا جاتا ہے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس اس سے مستفید ہوتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ایک دن کی ورک شاپ ناکافی ہے, اور لاء سکولز کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے سیمینارز اور ایسی ورک شاپس, اگر وہ کورس کا حصہ نہیں بھی ہیں, تو ریگولرلی ایسے سیشنز منعقد کریں جس سے اسٹوڈنٹس کو گائیڈنس ملے. کیونکہ جب یہ فیلڈ میں آتے ہیں تو پروفیشنل ایتھکس کا بھی نہیں پتہ ہوتا, اور کورٹ اپیرنس کا بھی نہیں ہوتا, اور کیس پریپریشن بھی نہیں ہوتی. تو یہ آپ کو ایک لیگل پروفیشن میں انٹر ہونے سے پہلے اس قسم کے کورسز آپ کو ایک فرسٹ ہینڈ آپ کو انسائٹ دیتے ہیں انٹو دی لیگل پروفیشن. سو بہت امپورٹنس ہے ایسی ورک شاپس. 2 گھنٹے ناکافی ہے, یہ پورا سال ہونی چاہیے اور ریگولر فیچر ہونا چاہیے. بہت شکریہ سلمان صاحب. ایک دوسرا سوال پوچھوں گا. ایک عام پرسیپشن ہے وکالت خاتون کا کام نہیں ہے, ہم جاننا چاہیں گے کہ سلمان صفدر کا اس پہ کیا پوائنٹ ہے؟ میں اس بات سے بالکل ڈس ایگری کروں گا. میری سب سے زیادہ برائٹ اسٹوڈنٹس آج دن تک کے ٹیچنگ ایکسپیرینس میں خواتین رہی ہیں. گرلز آر ویری کمیٹیڈ, ویری فوکسڈ, ویری ہارڈ ورکنگ. اور ایک کلائنٹ اور سائل کو اور کیا چاہیے اگر اس کو ایک محنتی وکیل مل جائے. میں سمجھتا ہوں کہ خواتین مرد حضرات سے, یا جس لاٹ کو میں نے پڑھایا میں نے ان کو زیادہ ہی محنتی پایا ہے. اور 2017 کے بعد میں ایک چینج جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ میں خواتین کو کم بیک کرتا دیکھ رہا ہوں لیگل پروفیشن میں. دیکھیں, ہمارا سوسائٹی کے کچھ پریشرز ہوتے ہیں, گھروں کے پریشرز ہوتے ہیں, مگر آپ سندھ میں جائیں, آپ KPK میں جائیں, وہاں خواتین ججز کی تعداد اس وقت بہت زیادہ ہے, پریکٹسنگ لائرز کی تعداد بہت زیادہ ہے. سو پنجاب کسی سے پیچھے نہیں ہے, پنجاب بلکہ سب سے آگے ہے. سو میں آنے والے وقت میں خواتین کو بہت آگے دیکھ رہا ہوں. اور آپ ریسنٹلی دیکھیں, ریسنٹ جسٹس عائشہ ملک کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو لایا گیا ہے, یہ بھی بہت خوش آئند ہے. اور ہمارے پاس ہائی کورٹ میں بھی بڑے ڈائنامک فیمیل ججز ہیں, لوور جوڈیشری میں بھی بہت زیادہ ہیں, وہ لائرز میں بھی بہت زیادہ خواتین اپنا کردار ادا کری. سو آئی ایم آپٹمسٹک اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ خواتین زیادہ سے زیادہ آئیں گی اس پروفیشن میں. ضرور. سر ایک لاسٹ کوشچن ہمارے ویورز کے لیے جو گولڈن نگٹ ہوگا, بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی, استاد محترم کی ABCs کیا ہے فار اے سکسیزفل لائر؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو درست استاد کا چناؤ, فوکسڈ رہنا, کمیٹڈ رہنا, ریگولر رہنا, پنچول رہنا,
استاد کی کمزوری بننا اور اس کو اسسٹنس دینا اور سیدھا دیکھنا اور آگے دیکھتے رہنا اور رکنا نہ. تو 3 سے 4 سال کی اگر آپ یہ کمٹمنٹ دے دیں اس پروفیشن کو تو پھر دیکھیں کہ خود بخود راستے کھلیں گے, خود بخود پروفیشن آپ کو ویلکم کرے گا. مگر یہ 3 سال تو آپ کو انتھک محنت جو ہے, ہارڈ ورک اینڈ ہارڈ ورک از دا سیکرٹ ریسیپی. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر علی جو کہ ایک QLCN ہیں, QLC قائد اعظم لاء کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے سیشن میں بات یہ ہوئی ہے کہ آپ کو ینگ سٹیج کے اوپر پولیٹیکل چیمبر جوائن نہیں کرنے چاہیے, اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل, میرا ماننا ہے کہ فی الحال جو ہمارا فوکس ہے وہ ہمارا مین فوکس اسٹڈیز پہ ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اسٹوڈنٹ لائف چل رہی ہے آپ کو کورٹس وزٹ ضرور کرنی چاہیے جس کے تھرو آپ کے نالج میں کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آگے ہماری کریئر کے لیے بھی کافی زیادہ اس چیز کے لیے ہمیں نالج ملتا ہے. اینڈ جو پولیٹیکل ویو ہے اس کا میرا ماننا ہے کہ فی الحال ہمیں تو دور رہنا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ بات کی بات ہے. فی الحال ہمیں جو مین ہے ہمارا گول ہے وہ اسٹڈیز کا ہے. جی مریم, یہ بتائیے گا کہ لاء اسٹوڈنٹ ہیں آپ یہاں کی اور ایک فیمیل ہیں جو کہ بہت امپاورنگ فیمیل ہیں, لیکن ہماری وکالت کی فیلڈ میں بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ فیمیل کے لیے وکالت نہیں ہے, وہ لٹیگیٹ نہیں کر سکتی. آپ کا اس کے بارے میں کیا ویو ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے جسے ہمیں توڑنا ہوگا اس جنریشن کو آ کے. وی آر ان 2022 اور ہم ان چیزوں کو اگر اسی طرح سے لے کے چلتے رہے اگلے کچھ سالوں تک, یا ہم نے ٹیبوز کو نہ توڑا, ان اسٹیریوٹائپس کو نہ توڑا, تو یہ نظام تو ہمیں خود ختم کرنا ہوگا. وی ہیو ٹو اسٹیپ آؤٹ فار اٹ. ہم خود ایک یہ اپنے اوپر لیں گے یہ رسپانسبلٹی کہ ہم سارے سوسائٹی کے آڈس کے خلاف کھڑے ہوں اور ہم پریکٹس کر کے اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کے جونیئرس کے لیے پیش کریں کہ ہم بھی, لڑکیاں بھی پریکٹس کر سکتی ہیں. جی مہین, آج کی ایڈوکیسی ٹریننگ میں بیرسٹر سلمان صفدر اور بیرسٹر احمد پنسوٹا نے بہت انکریج کیا فیمیل اسٹوڈنٹس کو کہ آپ جو ہیں مردوں سے زیادہ ایکسیل کر سکتی ہیں, لیکن دیکھنے میں کم آتا ہے, پریکٹس میں فیمیل وکلا کی تعداد کم ہے اور جوڈیشری میں بھی خاصی کم ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر موقع فراہم کیا جائے تو خواتین مردوں سے زیادہ ایکسیل کر سکتی ہیں؟ جی مجھے لگتا ہے کہ خواتین جو ہیں زیادہ کریج رکھتی ہیں, وہ زیادہ پیشنیٹ ہوتی ہیں ہر چیز میں, انفیکٹ ہر فیلڈ میں, اور اس فیلڈ میں مجھے لگتا ہے پرٹیکولرلی مردوں سے زیادہ محنتی ہے. ریسرچ ورک آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہیں, ادھر فیمیلز کی جو آپ کہہ سکتے ہیں تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اگر آپ جوڈیشریز کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں اور عدالتوں کو آپ دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جتنے آپ ان کو موقع فراہم کریں گے, جیسے بیرسٹر صاحب آج آئے تھے انہوں نے جتنا انکریج کیا, تو مجھے لگتا ہے اگر اس طرح سے اپرچونیٹیز ملتی جائیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ اویل کریں گے اپرچونیٹیز, اور آگے بھی جا سکتی ہیں انشاءاللہ ضرور جا سکتی ہیں, جیسے اگر آپ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے رہیں گے. سعد اقبال صاحب, ایڈوکیٹ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਧੋ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਲਈ ਪਾਇਆ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਲਾ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ہے. ٹھیک, لیکن اس میں بنیادی طور پہ آنے کا مقصد کیا تھا؟ بنیادی طور پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق نہیں لے سکتے, غریب لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جن کو پیسوں کا مسئلہ, معاش کا مسئلہ, اکانومی کا, وہ کسی وجہ سے اپنا حق نہیں لے سکتے, ان کے لیے جو ہے نا لاء میں آیا گیا, ٹھیک ہے, پریکٹس کی گئی ہے, اور ان کے لیے حق کے لیے جو ہے نا وہ انصاف کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے. جی عبداللہ, 5 سال لاء پڑھنا ہے, اس کے باوجود اس طرح کی ٹریننگز بھی آپ نے حصہ لینا ہے, کیوں ضروری سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ٹریننگ ہونی چاہیے؟ Well, I think that workshops are very much pivotal plays a pivotal role in our life, because in these workshops we learn how to speak, we groom ourselves, because after 5 years when we have degree and we'll go and practice, but still we'll have very much theoretical knowledge, but we'll be unable to do practical work. اگر ہم یہی والی جو ہے ٹریننگ یا ورکشاپس لیں گے تو ہمیں ہمارے اندر گرومنگ آئے گی, ہم اسپیکنگ اسکلس میں اپنے آپ کو انہینس کریں گے, اور ہم اپنے آپ کو جو باقی لاء کالجز ہیں اس سے اپنے آپ کو بہت ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. سو دیٹس وائی. کالے کوٹ کا تقدس, ججز کا احترام اور اپنے سائل کے ساتھ وفاداری, یہ اصول سیکھنے کو ملے ہیں آج کی ایڈوکیسی ٹریننگ میں, جہاں بیرسٹر سلمان صفدر اور بیرسٹر احمد پنسوٹا نے اظہار خیال کیا. امید کرتے ہیں اس طرح کی ٹریننگز آگے بھی منعقد ہوتی رہیں گی, اور ینگ جنریشن کے جو وکلا ہیں, آنے والی جو نسل ہے, وہ اپنے اوپر سے وکلا گردی کا سٹگما ہٹا سکے گی. باقی ساری چیزوں کے لیے, اپنے ہر لیگل سوال کے لیے دیکھتے رہیے وکیل آن لائن. کیمرہ مین شاہد کے ساتھ وشال شاکر, وکیل آن لائن, لاہور.